بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز حضرت صدر جلسہ دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں جس عنوان پر روشنی ڈالی گئی، یہ اس لیے اس کا اہتمام کرنے کا ہمارے بزرگوں کی طرف سے حکم بھی تھا اور ہم لوگوں کا بہت دنوں سے ارادہ بھی تھا، اس لیے کہ ہمارا ایک بڑا مجمع ہمیشہ ان کا وقت انٹرنیٹ میں اور یوٹیوب کے دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ لگتا ہے، اور وہ روایت جو ہم ہمیشہ سنا کرتے تھے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ شام کا مسلمان صبح کافر ہو جائے گا اور صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا۔ ارے بھی اس کا مطلب کیسے؟ ہم لوگوں کو اب اس کا مطلب سمجھنا بہت آسان کہ رات کو اکثر و بیشتر بھئی یہ دروازہ ذرا بند کرو اور یہ بنی اسرائیل کو ذرا قابو میں رکھو۔ چائے کا سلسلہ شروع ہوتے ہی پوری ماشاءاللہ مکتب کی ٹیم پہنچ گئی، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ بڑے تو ماشاءاللہ اندر ہیں، اللہ آسان فرمائے، ٹھیک ہے بھئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ہم لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں، اکثر و بیشتر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کوئی بھی بات اچھی ہو تو ہم اس کو سنیں، اور اس میں بہت سارے غیروں کی بھی بات سنتے ہیں، پجاریوں کی بھی بات سنتے ہیں اور سوامیوں کی بھی بات سنتے ہیں۔ بھئی بات اچھی لگی تو ٹھیک ہے، کوئی لائک بھی کر دیتا ہے، کوئی سبسکرائب بھی کر دیتا ہے، یہ سوچ کر کے بھئی اچھی بات لینے میں کیا حرج، خذ ما صفا ودع ما کدر۔ اکثر و بیشتر اچھی بات سننے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو بھی اچھی بات سناتا ہے سنتے بھی ہیں اور اسے باقاعدہ اہتمام سے تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگا شیئر کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھے خاصے ذمہ دار ساتھی، جس وقت شکیل بن حنیف کے سلسلے میں بات ہونے کے بعد گوہر شاہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو وہ خود آ کر کہنے لگے، حضرت میں روزانہ اس کا ایک بیان سنتا ہوں اور باقاعدہ ہمارے دعوت و تبلیغ کی جماعت ہے، ہماری مسجدوار جماعت ہے، حلقے کی جماعت ہے، اس میں شیئر کرتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ بات اچھی ہے، سننے میں کیا حرج، بات اچھی ہے لینے میں کیا حرج۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آج سے تقریباً دور نبوت کے بعد کا زمانہ، 1350 سال پہلے حضرت نے فرمایا تھا، فانظروا امن تأخذون دینکم۔ جب بھی تم کسی سے بیان سنو، جب بھی تم کسی سے نصیحت سنو، جب بھی تم کسی سے حدیث سنو، ذرا جانچ لیا کرو کہ یہ شخص کون ہے۔ کیوں؟ بھئی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلی محنت قرآن پر حملہ ہوا، دوسری محنت احادیث پر حملہ۔ اس وقت تمام محدثین جڑ کر یہ طے کر لیے جب تک سند مستند نہ ہو جائے کسی کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ آج ہم لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کی تاریخ ہم نہیں جانتے، ایک ایک حدیث کے پیچھے ہمارے بڑوں کی کیا محنت لگی ہے، ہمارے بزرگوں کی کیا محنت لگی ہے، تابعین کی کیا محنت لگی ہے، تبع تابعین کی کیا محنت لگی ہے۔ اس سے ہم بے خبر، ایک بھی بات لینے سے پہلے یہ دیکھتے تھے یہ جو حدیث بیان کرتا ہے، چاہے وہاں سے لے کر ہم تک 24 واسطے ہوں، 50 واسطے ہوں، جیسے اب تک بھی
40 سے زائد واسطے ہو گئے. بعض روایتوں میں 45 واسطے، بعض روایتوں میں 42 واسطے، بعض روایتوں میں 55 واسطے، بعض روایتوں میں 50 واسطے. جیسے جیسے سندیں آدمی کی بدلتی رہتی ہیں ویسے ویسے واسطے بھی بدلتے رہتے ہیں. تو ہمارے محدثین اس بات کی کوشش کیے پوری سند حدیث میں 50 راویوں میں کوئی جھوٹا نہ ہو. غور سے میری بات سنو، کوئی جھوٹا نہ ہو، کوئی مکار نہ ہو، کوئی دغاباز نہ ہو، کوئی فریبی نہ ہو. یہاں تک کہ ایسے محدثین کی روایت لینے سے بھی ہمارے محدثین نے پرہیز کیا ہے، احتیاط کیا ہے. جو محدث صرف خالی تھیلی رکھ کر استبل کی طرف گھوڑے کو بلا رہے تھے، حالانکہ تھیلی خالی تھی، استبل میں چارہ تھا، استبل میں اس کے لیے انتظام تھا، لیکن خالی تھیلی رکھ کر بلائے، اس دھوکے کو بھی دھوکہ سمجھا، حالانکہ یہ بلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے. ایسے محدث سے بھی حدیث نہیں لی. آپ اندازہ لگاؤ حدیث کی بات سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، قرآن کی بات سننے کے لیے کتنا احتیاط کرتے تھے. اب ہم لوگ کوئی بھی آ کر کھڑے ہو کر دین کی بات کرتا ہے، سب مجمع جمع ہو جاتا ہے. کون انہیں بول رہا ہے، کیسی بات بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کس کے طرف سے بول رہا ہے، کوئی تحقیق نہیں. گلی گلی میں کھڑے ہو کر دعوتیں شروع کر دیے. خصوصاً یہ جو شکیل بن حنیف کا جو آپ کے سامنے بتایا گیا، یہ بڑے ہمدردانہ طریقے سے، جیسے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آئی، مکمل دعوتی لبادے میں، دعوتی لباس میں، دعوتی رنگ و روپ میں، اور تمام محاورے دعوت و تبلیغ کے، تمام الفاظ دعوت و تبلیغ کے، تمام ترتیب دعوت و تبلیغ کی، تمام باتوں میں ترغیبات دعوت و تبلیغ کے. اب کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ کون ہے، کیسے ہیں؟ بہت دور کی بات چھوڑو، رمضان المبارک میں مسجد یوسف میں جمعہ کا بیان کرتے کرتے درمیان میں تحفظ ختم نبوت کی 5 منٹ بات ہوئی. 5 منٹ اس میں نے ذکر کرتے کرتے شکیل بن حنیف کا بھی کہہ دیا، اور اس میں اس کا حلیہ بھی بتا دیا، ان کا طور و طریقہ بھی بتا دیا. 5 منٹ، حالانکہ رمضان میں وہ عنوان ہی نہیں. میرے عزیز بھائیوں، حیرت کی بات، جس وقت مجھے ڈاکٹر عبدالحج صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ حضرت معتکفین میں ذرا مذاکرہ کرنا، آپ کب آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہفتے کے دن ظہر کو تفسیر کے لیے جب آتا ہوں، تفسیر کے بعد بیٹھیں گے. تو تفسیر کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے، بات کر رہا تھا. بات چیت کے بعد اچانک وہ کہنے لگے ہمارے ساتھ 7 نوجوان اعتکاف کر رہے تھے. کب سے؟ یعنی جمعرات کو اعتکاف شروع ہوا، جمعرات، جمعہ، ہفتے کو مجھے کارگزاری سنا رہے. 7 نوجوان بہترین لباس میں، مسنون لباس میں، اور اچھے انداز میں، اور اچھی فکروں کے ساتھ 7 نوجوان اعتکاف کر رہے تھے. جس وقت آپ نے جمعے میں بیان کیا، وہ اللہ کی طرف سے بات آئی، میرے طرف سے کوئی بات نہیں. تو جس وقت کیا، عصر کی نماز میں 7 کے 7 غائب. بعد میں ہم نے تحقیق کیا، ارے بھئی اعتکاف میں رہ کر جمعے کی نماز کے بعد بستر سکانے کے یعنی بہانے وہ سب کے سب بستر لے کر مسجد کے باہر آ گئے. اب ساتھی پوچھے بھئی مسجد تم اعتکاف میں ہے نا، کیسا مسجد کے باہر آ گئے؟ نہیں بستر سکانا تھا، بستر کچے ہو گئے، ٹھنڈی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. بستر سکانے کے بہانے باہر آ کر آہستہ ایک پورے کے پورے مکمل طور پر نکل گئے. بعد میں پتہ چلا پورے شکیل بن حنیف کے لوگ تھے، ہمارے محلے میں ہوں گے. میری گلی میں ایک صاحب نے بتایا تصویر دکھا کر، یہ جو شخص جا رہا ہے دیکھیے اس کی شکل و صورت، یہ آ کر باپ صدیق دیندار انجمن سے تعلق رکھنے والا، 7 سال سے خاموش رہتے ہیں، سویٹ پوائزن، ایسے پیار سے پیش آئیں گے، ایسی محبت سے پیش آئیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک مقدمہ آیا 1 ہفتہ پہلے حضرت کی موجودگی میں، آپ حضرت یہ بھی کارگزاری سنا دیتا ہوں. یہ ایک صاحب ہمارے یشونت پور سے فون کیے، حضرت یہ خلا کرانا.
میں پوچھا ٹھیک ہے بھائی کیا عنوان کیا مسئلہ, سب سے پہلے آ کر اندراج کرو. بولو حضرت انہوں اندراج نہیں کرائیں گے, سیدھے آئیں گے خلا نامے میں دستخط کریں گے سیدھے چلے جائیں گے. میں بولا ویسا کیا بھی نازک مسئلہ, ویسا کون سا سکرات کا مسئلہ؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت مسئلہ یہ ہے وہ عورت گوہری ہو گئی, گوہری ہو گئی. یہ 15 دن پہلے کا قصہ بول رہا ہوں. وہ عورت صاف صاف کہہ رہی تھی اپنے شوہر کو دھمکی دیتے ہوئے, آئندہ آپ مجھ سے اس عنوان پر بات نہیں کریں گے, کوئی بھی بات کرے گا میں باقاعدہ جو بھی بات کرے گا غلط الزام لگا کر اندر کر دوں گی, وہ چاہے کوئی بھی بڑا مولوی کیوں نہ ہو, جیسا بھی انسان کیوں نہ ہو. اگر کون بھی مجھے گوہری کے بارے میں سمجھائے, اس کے بارے میں برا, ان کے بارے میں برا بھلا, ان کے بڑے ادب کے ساتھ نام لے کر برا بھلا کہا, فوراً میں اندر کر دوں گی. آپ اندازہ لگاؤ کہاں سے کہاں فتنہ پہنچ گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اندر اندر ہماری عورتیں, خاص طور پر میں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں, موبائل سے جتنا دور. بھئی یہ تو ایک بار میں نوجوانوں سے کہا اگر تمہیں اس میں آڑی ٹیڑھی چیزیں دیکھنی, گناہ ہو رہا ہے, ایمان نہیں جا رہا ہے. نیکی کے چکر میں, دین کے چکر میں آپ نے نیکی کرنے کے ارادے کے ساتھ کوئی ویڈیو دیکھا تو وہ ایسے ویڈیو ہیں جس کے ذریعے سے گناہ تو گناہ دور کی بات, ایمان ہی نکل جائے گا, ایمان ہی سلب ہو جائے گا, اور پھر کفر کی موت. اس لیے جیسے ہم سادے سیدھے ہیں, نیت کرو ایسے ہی سادے سیدھے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے سلسلے میں تفصیلات انشاءاللہ پھر تفصیلی باتیں آ گئی, سادہ سیدھا. اور جو علماء آپ کے سامنے ہیں, یہ نئے مولویوں کو بلا کر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ ایڈریس نہیں سو مولویوں کو بغیر تحقیق کے بلا لیتی, وہ منحوسہ کیسے ہیں, وہ دلندرہ کون ہیں. علماء کوئی بھی آئے ہمارے ایریا میں, حضرت موجود ہیں, حضرت والا کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. ہمارے علاقے کو باقاعدہ لائیے, امام طے کر رہے ہیں لاؤ, خطیب طے کر رہے ہیں لاؤ, لا کر باقاعدہ معلوم کیجئے ان کی پچھلی کارگزاری کیا, کہاں سے آ رہے ہیں. ایک جگہ کی اطلاع ملی 4 سال ایک ایسا انسان امامت میں خطابت میں رہا جس کا ایمان ہی نہیں, کئی مرتبہ وضو ساتھی کہنے لگے ہمیں آج تک ان کو وضو کر کو دیکھے نہیں کرو کو. اور ساتھیاں کیا سمجھے, انہوں حضرت ہمیشہ باوضو رہتی ہیں, جب آتی تب مصلی میں کھڑ جاتی, جب آتی تب مصلی میں کھڑ جاتی. یہ تو سنت ہے کہ چلو گھر سے وضو کر کے آئیں, لیکن یہ بندہ آخر میں جاتے جاتے اس کی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا یہ بھی انہی گمراہ کن جماعت کے خلفاء میں سے خلیفہ ہیں. اور بھی ایک دردناک بات سنا دیتا ہوں, اور اس پر میں انشاءاللہ حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں, مزید انشاءاللہ حضرت کچھ ہدایت فرما کر دعا کریں گے. ایک گھر جس میں 2 خلیفہ ہیں گوہریوں کے, 2 خلیفہ, جس گھر میں ایک عالم دین بھی ہے, حافظ قرآن بھی ہے. وہ عالم دین کو بالکل پتہ نہیں ان کے گھر میں گوہری آ گیا ہے, حافظ قرآن کو بھی پتہ نہیں. کیا بھیا عجیب باتیں کر رہی ہیں, عجیب حرکتیں کر رہی ہیں, عجیب. بعد میں پتہ چلا یہ 2 بھائیوں کو اس کے طرف سے خلافت ملی ہے, خلافت. وہ بھی گیا, اس کی بیوی گئی, اس کے بچے گئے, اس کا سسرال گیا, سب کے سب چلے گئے. اور ہمیشہ ان کے جو کلپس ہیں اس میں جو دلکش کلپس ہیں وہ پہلے دکھائیں گے. یہ تمام کلپس آپ تلاش کریں تو بھی آپ کو ملتے نہیں. آپ میں یہ بھی ہوا ہوگا سوال, ارے بھی کیا ضرورت مسجد میں کلپاں دکھا رہی. یہ تمام کلپس آپ تلاش کریں تو بھی یوٹیوب میں نہیں ملتے. یہ کلپس اندر سے نکال کر شیئر کیے گئے ہیں. اگر یہ کلپس ظاہر ہو جائے لوگوں کے سامنے تو پھر لوگ ہوشیار ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. وہ پتہ نہیں وہ یوٹیوب والوں نے کیا اس میں ترکیبیں رکھی ہیں. تو یہ کلپس میں بھی تلاش کیا ایک زمانے, بہت دیر سے ایک صاحب کو بتانے کے لیے تلاش کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹہ میرا ضائع ہوا, وہ کلپاں ملے نہیں, دوسرے کلپاں ملتے رہے.
تو تب پتہ چلا کہ ایسی ایسی حرکتیں بھی اس میں ہوتی ہیں. تو یہ کلپس جو اچھے ہیں وہ بار بار سامنے آتے رہیں گے اور آپ اسے کلک کریں گے, سنیں گے. 30 منٹ کے ویڈیوز آتے رہیں گے. پھر اس پر جس وقت آپ کا عقیدہ بڑھ جائے گا تب جا کر دھیرے اس کے ہر بات پر کلمہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. تو آئندہ سب احتیاط کریں گے بھی انشاءاللہ, خود احتیاط کرنا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچانا. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا علاقہ, دیکھو تمام مزید میں کیوں کر رہے ہیں, ہمارا علاقہ ہمیں سیو کر لینا. ہاں, وہ جو روحی ماں ظاہر و باطن ایک نالائق خاتون, اس نے اسلام کا دعویٰ کیا. وہ باقاعدہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کیا, اور وہ باقاعدہ کہتی تھی ابو جان, تھوڑی دیر چپ کے ساتھ بڑھ جاتی, ابو جان تشریف لائے تھے, مجھ سے کہا بیٹی تو ایک پیغام سنا دے. تو بلواں بیٹ کو, وہ بھی کون, ڈاکٹر ہاں, انجینئر ہاں, پروفیسر ہاں, بڑے مالدار ہاں. جس وقت اس کے ایک متبع کو لا کر ٹینی روڈ قبرستان میں دفن کیا گیا, کتبہ لگایا گیا شوکت علی خان, اور اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ, نیچے روحی ماں ظاہر و باطن. وہ ایک طالب علم کلمہ پڑھ کر حیرت کے ساتھ آ کر بھئی یہ قصہ ہے, کیا قصہ کلمہ. پھر اس کے بعد علماء گئے دیکھے, پھر اس کے بعد پتہ چلا ایسی عورت کہاں تھی, ہمارے شاہ ولی اللہ مدرسے کے دوسری گلی میں, ادھر بازو لبابین, اس کے بعد ایک گلی, اس کے بعد کی گلی میں باقاعدہ اس کا اڈا تھا. پتہ ہی نہیں کسی کو. کتنے سال سے تھی, 6 سال تھی. 140 اس کی کیسٹیں بنی. خیر, اس طرح کا فتنہ بنگلور اس وقت جیسے مسلمان بڑھ رہے ہیں ویسے فتنے بھی بڑھ رہے ہیں. ذرا ہوشیاری کے ساتھ ہم رہیں اور علماء سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں, دعوت کے ساتھیوں سے تعلق جوڑے رکھیں, دعوت کے ساتھ علماء سے جڑے رہیں. اس لیے کہ ہم لوگ بے نیاز نہیں ہوئے, ابھی ہم لوگ محتاج ہیں. ہر معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو آ کر علماء سے پوچھو. اور اللہ کے فضل سے ایک زمانہ تھا علماء نہیں تھے, اب الحمدللہ علماء بکثرت ہیں, اور انشاءاللہ علماء بھی بڑھتے بھی رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس نعمت جو نعمت ہمیں عطا کیے ہیں, اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں اور علماء اکرام کی قدر بھی کریں اور ان سے اپنا ربط بھی جوڑیں. اور ان سے کوئی بھی مسئلہ ہو, محلے کا ہو, گھر کا ہو, انشاءاللہ آئیں, باقاعدہ اس کے لیے ہم وقت فارغ کریں گے اور آپ کے مسائل وغیرہ سنیں گے بھی, اس کا حل بھی کریں گے, سب کریں گے بھی انشاءاللہ. حضرت والا سے گزارش ہے حضرت والا تشریف لائیں اور ہمیں کلیدی خطاب سے نوازیں اور دعائے مستجاب سے اس مجلس کی آخری اختتام فرمائیں.